صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 2، مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت کیمرے والا فون ساتھ رکھنا منع ہے۔ جواب: نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے، اسی خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح حدیث میں فرمایا گیا العشاء قبل العشاء۔ پہلے لفظ العشاء کے عین پر زبر ہے اور دوسرے لفظ العشاء کے عین پر زیر ہے۔ کھانا پہلے نماز بعد میں۔ نماز سے پہلے کھانا اس لیے کھلایا گیا کہ بھوک کی تڑپ اور کھانے کا دھیان نماز کے خشوع اور خضوع کو برباد نہ کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث عبداللہ ابن ارقم نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی کو پاخانے کی ضرورت ہو تو پہلے بیت الخلاء جائے۔ اس میں بھی وہی کیفیت خشوع اور خضوع کو سامنے رکھا گیا۔ تیسری صحیح حدیث میں بھی یہی سکھایا گیا اور فرمایا گیا۔ ترجمہ: میرا جی چاہتا ہے کہ رکعت کو لمبی کروں، مگر معصوم بچوں کے رونے کی وجہ سے رکعت مختصر کر دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہے تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ اس طرح کی تمام احادیث میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت ہے اور اس کیفیت کو باقی رکھنا فرض کے درجے میں ہے۔ اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ موبائل فون کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ اگر دوران نماز گھنٹی بج پڑے تو نمازی کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اگر نمازی فون کو بند کرنا بھول جائے تو ہر گھڑی یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کب گھنٹی بج پڑے۔ اور تبلیغ اور دعوت کے کام کی غرض ہی یہ ہے کہ کلمہ نماز خوب سے خوب تر بنے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی نمازوں کو قیمتی بنانے کے لیے بوقت ادائیگی نماز موبائل فون کو دور رکھیں۔ موبائل فون سے روکنا دراصل اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر اپنے مریض کو وقت پر دوا لینے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کرے کہ بھائی مہلک چیزوں کو مت کھاؤ، اس کے کھانے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بے احتیاطی اور بد پرہیزی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بھلا ڈاکٹر کی اس نصیحت کو اگر کوئی شرپسند اور احمق آدمی شرعی فتوے کا نام دے دے تو اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس فتنے پرور اور کم عقل آدمی کے دماغ کا علاج کروایا جائے۔ اب تو دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس والوں نے بھی طلباء پر بوقت تدریس موبائل فون پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سرکاری دفتروں اور کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتالوں پر بوقت ڈیوٹی موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے کہ طلباء کا تعلیم سے اور کام کرنے والوں کا کام سے، ڈرائیور کا ڈرائیونگ سے رجحان ہٹ جاتا ہے، حادثات واقع ہو جاتے ہیں، اسی طرح تعلیم کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، نماز تو دینی تعلیم سے بھی ہزاروں گنا زیادہ اللہ کا دھیان چاہتی ہے، تبھی تو نماز رہے گی، اور نماز میں کامل خشوع کا مطالبہ ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن ترى فإنہ یرا۔ نماز اس دھیان سے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا دھیان نصیب نہیں تو پھر اس دھیان سے پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز درست کرنے کا نسخہ بتا دوں، اس نسخے پر عمل کر لیں تو نماز اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی۔ نماز جاندار تو زندگی شاندار۔ یہ نسخہ بہت آسان ہے، صرف 5 باتیں ہیں، انہیں درست کر لیں تو اولیاء اور صالحین کا لطف حاصل ہوگا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے: نمبر 1، ایمان اور یقین درست ہو۔
ایمان اور یقین میں کسی طرح کا شرک باقی نہ رہے، نہ تو شرک جلی باقی رہے اور نہ ہی شرک خفی، یعنی دل صرف اور صرف اللہ ہی کو خالق، مالک، رازق اور حاکم مانے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سوا ساری ہستیوں سے بیزارگی اختیار کرے۔ بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی، مسلک پرستی، مشرب پرستی، سب کو دل سے نکال کر پھینک دے۔ قال اننی من المسلمین، کہ بس میں ایک مسلمان کے سوا کچھ نہیں، یہ کہا کرو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اور ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے، نہ باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی۔ نمبر 2، اذکار نماز درست ہوں، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام تکبیرات، ثنا، قرآن، تشہد، درود، دعا سب درست ہوں، تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ یہ سب کچھ کسی مستند قاری صاحب سے سیکھیں۔ نمبر 3، حرکات، قیام، رکوع، سجود، قعود، تسلیمات، یعنی بدن سے ادا کیے جانے والے عمل درست ہوں، دھیان صحیح ہو۔ نمبر 5، نیت درست ہو، ساری نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو۔ جماعتوں میں نکل کر یہ چیزیں آسانی سے درست کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کی اعلیٰ نماز ادا کرنے کے لیے موبائل فون سے منع کیا گیا تو کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ اس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ یہ تو کمال درجے کی نماز کے حصول کی طرف ایک دعوت ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ، یہ بات یاد رکھیں، مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم امیر عالم تبلیغی جماعت ہیں، ان کی تربیتی باتیں ان کے متبعین کے لیے ہیں۔ وہ تو اپنے متبعین کو اعلیٰ سطح کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خطاب بھی تبلیغ والوں سے ہے، نہ کہ عام مسلمانوں سے، اور ان کی باتیں باب تربیت سے متعلق ہوتی ہیں، نہ کہ باب الفتویٰ سے۔ جو لوگ اسے باب الفتویٰ کا رنگ دے کر انتشار پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگ یا تو سرے سے علم دین سے کورے ہیں، یا تو پھر حضرت جی رابع سے بغض اور عناد کی آگ میں جل کر انتشار پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو خادم حالت بیماری میں وضو کرا رہا تھا، ہاتھ دھلاتے وقت پانی اوپر کونیوں کی طرف سے ڈال رہا تھا۔ حضرت غصہ ہوئے اور فرمایا، تم سنت کے خلاف ہاتھ دھلا کر مجھ سے کفر کروانا چاہتے ہو۔ خادم نے پھر سنت طریقے پر ہاتھ دھلائے۔ اب بھلا بتائیے کہ وضو میں کفر کہاں سے شامل ہو گئے؟ حضرت الیاس صاحب نے تو اہتمام سنت کی بنا پر ایک افسوس بھرے جذبے کی وجہ سے یہ جملہ کہا تھا۔ اب اگر کوئی فسادی حضرت مولانا الیاس صاحب کے اس جملے کو سنت کے خلاف ہاتھ دھلا کر کفر کرتے ہو، اس جملے پر کوئی مفتیان کرام سے فتویٰ طلب کرے تو مفتیان کرام گمراہ ہونے کا فتویٰ جاری کر دیں گے۔ اس لیے فتویٰ دینے والے کو ضروری ہے کہ حالات واقعہ کے علم سے پہلے آگاہی حاصل کرے اور پھر فتویٰ دے۔ الحمدللہ فتویٰ دینے سے متعلق ہم نے آداب فتویٰ کے عنوان پر 17 آداب ہماری قسطوں میں بیان کیے ہیں، وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔